ختم نبوت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر لب کشائی کر کے اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہوئے کہ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے تھے، لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے اور کچھ نام نہاد مسلمان ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے، مگر اسی دور کے اندر ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے۔ ہم اپنے جاننے والوں کو اور اپنے بچوں کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ اور قرآن مقدس کے جو الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ کریم کا فرمان، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں قرآن سنا دوں آپ سبھی ذرا مل کے محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا یہ محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ہاں ولیکن رسول اللہ، اتنی بات ضرور ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ باتیں دو طرح کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح و کامیابی و کامرانی کے لیے اپنے خاص بندوں کا چناؤ فرمایا۔ دنیا کے اندر بھیجے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، اور ان میں رسول عظام بھی بھیجے۔ رسولوں کی تعداد 313 ہے، انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ یہ بھی ضروری بات ہے کہ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، وہ سارے کے سارے نبی ضرور ہیں۔ پہلے نبی ہوتا ہے پھر وہ رسول بنتا ہے، لیکن جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرے مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرما سکتا تھا وخاتم المرسلین، یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا وخاتم النبیین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت پر ڈاکے پڑیں گے، لوگ نبوت کے نام کا جھوٹا استعمال کریں گے۔ رسالت تو خاص ہے، پہلے نبی بنے گا تو ہی بندہ رسول بنے گا جب ہم نے نبوت ہی بند کر دی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرسودہ صفات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، پھر رسالت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات وہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبیین وخاتم النبیین۔ یہ جو النبیین ہے نا یہ جمع ہے، اور اس کے اوپر الف لام بھی آ گیا ہے۔ یہ علم نحو کو جاننے والے، درس نظامی والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب النبیین یعنی جمع کے اوپر الف لام آ جائے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ اور جب استغراق کا مطلب کیا ہے؟ جب استغراق ہوتا ہے تو وہ اپنے دامن کے اندر اپنے شعبے کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیین جو فرمایا گیا تو استغراق کے اعتبار سے نبوت کے شعبے سے جو وابستہ ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آنے تھے آ چکے، بس مصطفیٰ سب میں سے آخری نبی ہے، کوئی ایک بچتا نہیں ہے پیچھے۔ کیوں؟ لام الف لام جو استغراق کا ہے، فرمایا سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے مصطفیٰ آخری نبی۔ بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ نبوت کا بند فرما دیا اور مصطفیٰ کریم کو آخری نبی، یہ تاجدار ختم نبوت بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، تخت بھی حضور کو دیا، تاج بھی حضور کو دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت یعنی حضور کا تاج بھی زندہ باد، حضور کا تخت بھی زندہ باد، خود حضور بھی زندہ باد۔
بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ تخت و تاج ختم نبوت زندہ باد. ہم اعلیٰ حضرت کے غلام یہ نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں تخت و تاج ختم نبوت، یعنی تخت بھی زندہ باد، تاج بھی زندہ باد. تاج سر کے اوپر ہوتا ہے، تخت نیچے ہوتا ہے، نیچے والا وہ مقام بھی پاک اور زندہ باد وہ زندہ مبارک، اور تاج مصطفیٰ بھی زندہ. خود مصطفیٰ زندہ کیوں نہیں؟ جب ہم کہتے تاج ختم نبوت وہ کہتے ہیں زندہ باد، ہم کہیں تخت ختم نبوت وہ کہتے ہیں زندہ باد، ہم کہتے ہیں خود مصطفیٰ، ادھر مروڑ پڑتی ہے، ادھر کلنج پڑ جاتا ہے. یہ ہضم نہیں ہوتا. خود مصطفیٰ کو زندہ نہیں ماننا، تاج کو بھی ماننا ہے، تخت کو بھی ماننا ہے. میں نے کہا تمہارا عقیدہ مردود ہے، یہ تو حضور کی شانیں ہیں. جب یہ زندہ باد ہے خود مصطفیٰ بھی زندہ ہے. عقیدہ وہ رکھو جو تاجدار بریلی نے عطا فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا زندہ باد. اللہ اکبر. مسئلہ سمجھ آئے نا؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کا تخت بھی زندہ باد، حضور کا تاج بھی زندہ باد، حضور کی جان بھی زندہ باد. بلکہ حیات جادوانی ملتی ہی اسے ہے جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اسی کو حیات جادوانی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہی اسے ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے متصف ہوتے ہیں. بلکہ ایک اور مقام سے سورہ حدیث سے قرآن پاک سنا دوں آپ کو، ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ ایسی ہونی چاہیے کہ سنی قرآن سنتے ہیں، قرآن سن کے جھومتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ قرآن پاک کے استقبال کے لیے بھی فرمائیے سبحان اللہ. خالق کونین نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. فرمایا میرے مصطفیٰ اول بھی ہے، میرے مصطفیٰ آخر بھی ہے، میرے مصطفیٰ ظاہر بھی ہے، مصطفیٰ باطن بھی ہے، سارے علم والے بھی ہیں. مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا یہاں صفات اللہ کی بیان ہو رہی ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، علم والا بھی ہے. مگر مدارج النبوت کے اندر شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ عاشق رسول ہے جن کو زندگی کے ہر رات مصطفیٰ کا خواب میں دیدار ہوتا تھا. یہ وہ عظیم عاشق رسول حضرت محقق علیہ رحمہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت کی پہلی جلد کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. یہ ساری صفتیں، یہ ساری عظمتیں میرے مصطفیٰ کی ہیں، میرے مصطفیٰ کی عظمتیں. اس لیے پھر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بولے، رومی کشمیر بولے، میاں محمد بخش فرماتے ہیں نور محمد نور محمد ادو ہو اول و آخر ظاہر و باطن آپ ملک لویا. جب میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی، اے میرے محبوب آپ کب سے نبی ہیں؟
میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، ابھی آدم نہ بنے تھے میں پھر بھی نبی تھا۔ اسی بات کا ترجمہ عارف کھڑی فرما رہے نور محمد او تو ہویا آدم اجے نہ ہویا اول و آخر ظاہر باطل آپ مل کھلویا۔ میرے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ حضرت محقق علیہ رحمہ کی جناب والا تحقیق کے مطابق بھی صوفی مفتی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بھی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، سوال ذہن میں آتا ہے بندہ ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتا ہے، یا اول ہوگا یا آخر ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ سب سے پہلے آیا ہو ہم یہ کہیں یہ آخر میں بھی آیا یہ پہلے بھی آیا، یا جو بندہ سب سے اینڈ پر آیا ہو ہم یہ کہیں یہ پہلے بھی آیا اینڈ پر بھی آیا۔ ایک بات کہہ سکتے ہیں یا تو اول یا پھر آخر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہمارے حبیب علیہ السلام وہ ہیں جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھو نا، قرآن بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ناظر نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس وقت مصطفیٰ مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے مکے میں نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ حدود عام بندوں کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے مصطفیٰ تو اول بھی ہو سکتے ہیں آخر بھی ہو سکتے ہیں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں باطن بھی ہو سکتے ہیں، یہ حضور کی شانیں ہیں۔ تو فرمایا یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ڈھکوسلے تو نہیں سکھائے نا۔ اللہ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے خدا کی قسم ایک ایک جملے پر اعلیٰ حضرت کی تائید میں حدیث مصطفیٰ ہے، یا قرآن پاک ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے یا اقوال صحابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سناؤں حدیث مصطفیٰ؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک امام ابو شجاع الدیلمی رحمت اللہ علیہ، اچھی سبحان اللہ اچھی اچھی یہ ویڈیو بن رہی ہے انشاءاللہ پوری نیٹ پر جائے گی، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سناؤں حدیث پاک؟ امام ابو شجاع الدیلمی رحمت اللہ علیہ المسند الفردوس کے اندر یہ حدیث پاک، بلکہ یہ حدیث پاک اس کے راوی بھی بڑے عظیم ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہے جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ محبت سے فرمائے سبحان اللہ، میں حدیث کی تلاوت سنا دوں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک دن میرے مصطفیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، اپنی عظمت کو بیان فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، لوگوں میں اول بھی ہوں وآخرہم فی البعث، میں آخر بھی ہوں۔ اے میرے آقا اول بھی آخر بھی مطلب کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا اول النبیین فی الخلق، لوگوں میں پہلا ہوں تخلیق کے اندر، کریشن کے اندر، پیدائش کے اندر۔ سب سے پہلے میرے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کا میلاد فرمایا ہے۔ آ رہا ہے میلاد، کہے نا سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے
سارے انبیاء سے پہلے، برگ و شجر سے پہلے، بحر و قمر سے پہلے، حجر و شجر سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، خلق و انبیاء سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، آسمانوں سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، صرف مصطفیٰ سے پہلے اللہ تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے، فرمایا اول النبیین فی الخلق، پیدائش کے اندر میں پہلا ہوں۔ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، وہ ایک خدا جسے کہتے ہیں پوشیدہ ایک خزانہ تھا۔ فرمایا پیدائش کے اندر سب سے پہلا میں ہوں، وآخرہم فی البعث، بھیجنے کے اندر میں آخری ہوں۔ فرمایا نبیوں کی صف میں، مخلوق کے اندر اللہ نے سب سے پہلے پیدا مجھے فرمایا اور آخر میں بھیجا مجھے۔ معلوم ہے جب سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیج چکا، آخر کے اندر ہمارے مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہے۔ بھیجنے کے اندر حضور سے پہلے کوئی جو نبی تھے وہ تھے، رسول تھے وہ تھے، لیکن حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے مصطفیٰ آخری ہیں۔ اور یہ جگہ جگہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شان ختم نبوت کا بیان کیا ہے۔ ایک اور ایمان افروز حدیث پاک انشاءاللہ آپ کا ایمان واجد کرے گا، میں ساری حدیثیں سناؤں گا۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں وہ ہوں جس پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ وہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، یہ مسند یعلا کی حدیث سنانے لگا، گد کے فرمائے سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ واقعہ ٹائپ ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان واجب کرے گا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، آپ نے کہا میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز کی تیاری فرمانے لگے، وضو وغیرہ فرمایا، ثم جاء علی، ابھی وضو کر رہے تھے مولا علی آ گئے۔ اچھا کہو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر، مولا کائنات لجپال علی آئے، میرے مصطفیٰ وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ جیسے علی آئے میرے مصطفیٰ نے چہرہ علی کو دیکھا، پہچان لیا، فرمایا علی تم بیمار ہو، علی تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے تمہیں بخار آیا ہوا ہے، بخار حضرت علی سے فیض لینے آیا ہوا۔ میرے مولا علی طبیعت مبارک ناساز ہے، میرے حضور نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا یہاں لیٹ جاؤ، آرام فرماؤ۔ مولا علی مصطفیٰ کے حکم کو مانتے ہی آرام فرمانے لگے، لیٹ گئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی والی پاک چادر حضرت مولا علی کے اوپر بچھا دی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کالی کملی پر ایک بات مہر علی کی بھی کرتا جاؤں۔ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ لجپال کی بارگاہ میں کسی عاشق نے سوال کیا، حضرت چادریں تو بڑی بڑی ہیں، سفید بھی ہو سکتی ہے، لال بھی ہو سکتی ہے، پیلی بھی ہو سکتی ہے، نیلی بھی ہو سکتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی پاک چادر کملی والی چادر کالی کیوں تھی؟ سوال ہوتا ہے مہر علی سے، حسنی حسینی سید زادہ بولا، غوث اعظم کا لاڈلا بیٹا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا، فرمایا آؤ دیوانے میں بتا دوں میرے مصطفیٰ نے چادر کالی کملی والی چادر کو کیوں پسند فرمائے۔
سوال ہوتا ہے نا، چادر سفید بھی ہو سکتی تھی، نیلی پیلی دیگر رنگ والی چادر ہو سکتی تھی، لیکن میرے حضور علیہ السلام کالی کملی کیوں پہنتے تھے؟ اب دوں جواب اس کا، ایڈی ٹھنڈی آواز ہے جواب کوئی میرا تو نہیں ہے، قبلہ عالم کا جواب ہے، مہر علی کا جواب ہے۔ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ لجپال بولے، فرمایا دیوانے کالی کملی کے اندر ایک راز ہے۔ عرض کیا کا راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ یہ وہ رنگ ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یہ رنگ غالب آتا ہے۔ کالی کملی والی ہے، مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ابو بکر پر، قیامت تو آ سکتی ہے، ابو بکر سے محمد کا رنگ اتر نہیں سکتا ہے۔ حضور کا رنگ چڑھا فاروق اعظم پر، فاروق اعظم بنے، قیامت آ سکتی ہے، رنگ محمدی نہیں اتر سکتا۔ عثمان غنی کو بھی فیض مصطفیٰ حاصل ہوا، کبھی وہ فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کو، شیر جلی کو بھی جو رنگ مصطفیٰ نصیب ہوا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ خالق کونین نے ایسا رنگ مصطفیٰ کو عطا فرمایا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر اس مقام پر پھر عارف کھڑی میاں محمد بخش بولے، عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماتے ہیں کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد، عشق تیرے دا رنگ محمد، چڑھدا پھر نہ لیندا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ ختم نبوت کا نعرہ ہم یہاں بھی لگائیں گے، قبر میں بھی لگائیں گے، حشر میں بھی لگائیں گے۔ اس پر میں آگے حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، خطیبانہ جذبات نہیں ہے، حدیثوں کی روح سے بول رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک چادر، مزمل والی چادر، کالی کملی والی چادر پاک مولا علی پر ڈال دی۔ سرکار مولا علی آرام فرما رہے ہیں کیونکہ بخار جو ہے، ادھر مصطفیٰ کریم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ بات یاد ہے نا؟ مولا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں۔ کافی دیر بعد دعا ختم فرمانے کے بعد واپس آئے، مولا علی کو جگایا، اٹھایا، فرمایا علی اٹھو۔ جی آقا میں اٹھ گیا۔ فرمایا علی تمہیں کچھ بتانا ہے؟ آقا بتائیے نا، میں تو آپ کے لمحہ مبارکہ سے سننے کے لیے ترستا ہوں، کیونکہ کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، روح میں اتر گئے، روح میں اتر گئے۔ حضرت مولا علی سرکار عرض کرتے ہیں آقا میں تو سننے کو بیتاب ہوں، بتائیے نا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب بارے۔ فرمایا علی آج نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ
سے بڑا کچھ مانگا ہے، میں نے بڑا کچھ مانگا ہے۔ علی عرض کرتے ہیں آقا کیا کیا مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے عزت بھی مانگی ہے، کرامت بھی مانگی ہے، میں نے شفاعت بھی مانگی ہے، میں نے اللہ کی رحمت بھی مانگی ہے، بخشش بھی مانگی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا سب کچھ مل گیا؟ فرمایا ہاں بالکل مل گیا۔ علی میں مانگ رہا تھا، اللہ عطا فرما رہا تھا، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ فرمایا وکیل ان لی لا نبی بعدک۔ فرمایا علی جو کچھ میں مانگ رہا تھا اپنی ذات کے لیے مانگ رہا تھا، ساتھ میں تمہارے لیے بھی مانگ رہا تھا۔ تم تو آرام کر رہے تھے، میں نماز کے بعد دعا کے اندر اپنے لیے بھی مانگ رہا تھا، تمہارے لیے بھی مانگ رہا تھا۔ اے میرے بھائی علی، اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے سب کچھ وہ تجھے بھی عطا فرما دیا ہے۔ جب اللہ کا دریائے رحمت جوش کے اندر تھا، اللہ مجھے بھی عطا فرما رہا تھا، وہ تیرے لیے بھی عطا فرما رہا تھا، میں بھی تو مانگے جا رہا تھا، مانگے جا رہا تھا۔ پھر اچانک خالق کی آواز آئی، اے میرے حبیب جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، ہم علی کو دے دیں گے، مگر یہ یاد رکھنا لا نبی بعدک۔ نبوت نہ مانگنا علی کے لیے، کیونکہ جب آپ مانگ لیں گے ہم عطا فرمائیں گے، آپ کا مانگنا خالی نہ لوٹائیں گے۔ اے حبیبہ تمہیں ختم نبوت کا تاج جو عطا فرمایا ہے، تمہارے بعد علی کو بڑی شانیں ملیں گی، بڑی طاقتیں ملیں گی، بڑی عزتیں عطا فرمائیں گے، مگر اے حبیب نبوت علی کو نہیں ملے گی، نہ آپ نے مانگنی ہے نہ ہم نے دینی ہے۔ تو جب علی مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں بن سکتے، کانا کیسے بن سکتا ہے؟ جب شیر خدا مولا علی نہیں بن سکتے، اللہ اکبر، وہ کانا جب دعوے کرتا تھا نا، یہ بات جب پھیلنے لگی تو بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی سرکوبی فرمائی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے جا پر دروازے پر جا کر ڈیرا لگا دیا، فرمایا ظالمہ باہر نکل رہا، ہم سے بات کر، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا تھا، وہ اس مرزے کی طرح اندر چھپا ہوا تھا، جس طرح موجودہ دور کا مرزا چھپا ہوا ہے۔ اس کو بھی علماء چیلنج کرتے ہوئے، ظالمہ اگر اتنی پھرتی تیرے اندر آئے تو آنا باہر، یہ بھی باہر نہیں آتا، وہ بھی مرزا باہر نہیں آتا تھا۔ حضرت پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھے رہے، مریدین تھے، آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا جو ہمارے ساتھ ختم نبوت کی اس تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کا کھانا تینوں ٹائموں کا جماعت علی شاہ دے گا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کھانا 3 ٹائم کا، یہاں تو لاکھوں بندے جمع ہو جائیں گے، حضور سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے نا، چاہے وہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہو، مصطفیٰ کا تو غلام ہے، حضور کی ختم نبوت تو ایمان ہے، تو حضور اتنے لوگ آ جائیں گے، کس کس کو کھانا کھلائیں گے؟ فرمایا اے لوگو یہ جو کھانے کا میں نے اعلان کیا ہے نا اپنی طرف سے نہیں، میں نے لنگر محمد پہ نظر کر کے اعلان کیا، حضور علیہ السلام کی نصرت مجھے حاصل تھی اس لیے اعلان فرمایا ہے، مگر وہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلی حضرت کے بیٹے صوفی باصفا، جنہوں نے ساری زندگی کرائے کے مکان کے اندر گزار دی، کوئی مہمان آتا تھا، بڑے بڑی ایوان بالا سے مہمان آتے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیڑھیوں پر بٹھاتے، فرماتے میرے گھر کے 2 کمرے ہیں وہ خالی نہیں ہے، گھر میں بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی بیٹھک ہے، سیڑھیوں میں گزارا کرتے ہیں، وہیں بیٹھ کر تحریک ختم نبوت کی مشاورت ہوتی تھی۔ بندے بظاہر اس طرح غریب تھے مگر کام کتنا کر گیا، کام وہ کیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو کو لکھنا پڑ گیا کہ قادیانی پکے کافر ہیں، اقلیت کے اندر انہیں لکھنا پڑ گیا۔ یہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، سنیو پتہ ہے نا یوم ختم نبوت ہے، یعنی پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ قادیانی مرزائی پکے کافر ہیں، اور ہمارے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت
دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم بس نبی نہیں ہو، میرے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہے۔ جب علی جیسا عظیم شخصیت نبی نہیں بن سکتا تو یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلی بات